جو پولیس والا ہے، جو ایس ایچ او ہے، وہ زیادتی کر دیتا ہے. رپورٹ ہوتی ہیں. 11:30 بجے رات کو ایس ایچ او کال کرتا ہے بشرا کو اور کہتا ہے کہ بی بی تھانے آ جاؤ، تمہاری بچی کی حوالگی کروا دوں تمہیں. لیکن وہ ٹریپ تھا. لیکن وہ پورا ایک واردات کا انداز تھا، بڑا صاف ستھرے انداز میں. پرائیویٹ گاڑی نکالی، اے ایس آئی بیٹھا، ایس ایچ او بیٹھا اور بشرا کو بٹھایا. بشرا نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے وہ جگہ جہاں پر آپ لوگوں نے آنا تھا میرے ساتھ. اس نے کہا ہمیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے کام کیسے کرنا ہے، تم ہمیں سبق دے رہی ہو، چپ کر کے بیٹھو. میں نے سائلین کو تھانے میں یوں کر کے کھڑے ہوئے دیکھا ہے، اس کو جس کا بیٹا قتل ہو گیا. 2 بیویاں ایک ہی کمرے میں ایک شوہر کے ساتھ رہتی تھی. اس نے اپنی چھوٹی 2 بیٹیوں کو کالا پتھر پیس کے جوس میں مکس کر کے دے دیا اور بچیوں نے پی لیا کہ ہماری امی نے کہا ہے پی لو. راولپنڈی کی لڑکی تھی، لاہور آ گئی، ایک وڈیرے کو 3.5 لاکھ روپے میں لڑکی بیچی. وڈیرے کی عمر تھی 52 سال. اس کے بعد اس نے آگے سے ایک کو بیچ دی. لڑکی کی حالت خراب، بیمار، مرنے والی ہو گئی. جیسے مرنے والی ہو گئی اس کو باہر پھینک کے چلا گیا. دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر ہم نے جن کرائم سٹوریز کی بات کی اس میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ان پر ظلم ہوا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. آج کے پوڈ کاسٹ کا مقصد صرف اور صرف اویئرنیس کریٹ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے وہ ایک عورت کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کرتا ہے. اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنی فیملی کے اندر جو خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ شیئر کریں تاکہ کوئی اور عورت، کوئی اور لڑکی ٹریپ نہ ہو سکے. تہمینہ صاحبہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور میں مانتا بھی ہوں پولیس جو ہے وہ ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے، ہمیں انصاف دلوانے کے لیے ہے، قانون کی ریٹ قائم رکھنے کے لیے. لیکن کئی ایسے معاملات بھی دیکھتے ہیں، وہ ماضی کے ہوں یا آج کے. جو پولیس والا ہے، جو ایس ایچ او ہے، وہ زیادتی کر دیتا ہے. رپورٹ ہوتے ہیں، سزائیں ملتی ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا، مبینہ طور پہ زیادتی کا کیس سامنے آیا. آپ نے رپورٹ بھی کیا، پورا واقعہ ہوا کیا تھا اس میں؟ ایس ایچ او کا نام ہے اس میں میر خادم علی تالپور، جو کہ اس میں ملزم بھی ہیں. میں یہ کہوں گی باوردی ملزم. ان کے ساتھ ایک اور ان کا ملازم جو ان کے ہر معاملے پہ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے، اور انہی کے تھانے میں مہران تھانے کا نام ہے اور وہ ہے اے ایس آئی، وہ بھی باوردی ملزم. میں سلیوٹ پیش کرتی ہوں ان افسران کو جو شفافیت کے ساتھ مظلوم کو باقاعدہ طور پر ریلیف دیتے ہیں، انصاف دیتے ہیں، پرسنل پین لیتے ہیں، ایکشن کرتے ہیں. اب آ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھلی کچہریوں میں ہمارے بزرگ باقاعدہ بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں. انج ہو گیا، بیٹے نے مارتا، بیٹے نے جائیداد بیچتی، بوڑھی ماں کو مار کے گھر سے باہر نکال دیا. اماں، مائیں، بزرگ کھلی کچہریوں میں ڈی پی او کے آگے رو رہے ہوتے ہیں. میرا سلیوٹ ہے ان افسران کو جو اسی ٹائم کہتے ہیں سچوں کو آگے آ جا بھائی، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کیا کام ہے، تمہیں نہیں پتا. اوور آل ایک عام شخص پرچہ کیا ہوتا ہے، پرچہ کیسے لکھتے ہیں، کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، اینی شاہد کسے کہتے ہیں، نامزد کیا ہوتا ہے، دفعہ کون سی لگنی ہے، جس جگہ پر کرائم ہوا اس جگہ کو پی جاؤ اور باہر کی جگہ لکھ دو. اس سے کیس پر کیا اثرات آتے ہیں کوئی نہیں جانتا. جانتا ہے وکیل، پولیس والا، یا شاید کوئی آپ کے میرے جیسا صحافی جس کا بیٹ ہے وہ کام کرتا ہے اس پر. اب یہ جو میر صاحب ہیں، ایس ایچ او میر خادم علی تالپور، ان کو تھانے میں لگایا گیا تھا لوگوں کی حفاظت کے لیے، محافظ بنا کے. ایس ایچ او کا جتنا اختیار ہے نا، آپ یقین کریں ایس پی کا اختیار نہیں ہے. بڑی اختیارات ہیں اس کے پاس. اب ان اختیارات کا استعمال صحیح سے کر لے تو جنتی ہے، اور غلط کر لے تو پھر میر جیسے لوگ آ جاتے ہیں کرسیوں کے اوپر. ایک خاتون ہے، بشرا نام اس کا فرضی ہم رکھ لیتے ہیں کیونکہ کیس میں خاتون کا نام اور اس کے ایشوز جو ہیں وہ بیان کرنے کو مناسب نہیں ہے، تو ہم فرضی نام رکھ لیتے ہیں بشرا. بشرا کیا کرتی ہے، بشرا کی شادی ہو جاتی ہے ایک رمضان نام کے آدمی کے ساتھ. رمضان کا رشتہ دیکھا بھالا، ایک ڈیرہ قاضی خان سے تھا، دوسری جو تھی وہ میر پور خاص سے ان کی فیملیز ہیں. کسی نے رشتہ بتایا، ایک آئے لڑکے والے آئے دیکھنے لڑکی والوں کو، لڑکی والے پسند آ گئے، سمجھ آ گئے، اوکے ڈن ہماری طرف سے ہاں ہے. پھر لڑکی والے گئے لڑکے والوں کی طرف، انہوں نے دیکھا
اوکے ڈن، پتہ کر کے بتائیں گے. ماموں کا نام ہے جاوید، جو مین کریکٹر ہے ہمارے اس کیس میں. جاوید صاحب نے ہی یہ رشتہ دکھایا تھا. جاوید صاحب نے کہا میں جانچ پڑتال پھر کر لوں ایک دفعہ. پھر انہوں نے جانچ پڑتال کی تو انہوں نے کہا یس آئی ایم سیٹسفائیڈ، ہاں کرو. تسلی ہوئی، ہاں کی، رشتہ ہوا، شادی ہو گئی. مسئلہ کدھر ہے؟ شادی کے بعد اللہ نے ایک بیٹی دی. اس بیٹی کا نام رکھا علیشا. علیشا کی عمر اس ٹائم 4 سال ہے، 3 ساڑھے 3 پورے 4 بھی نہیں ہے. شادی کے 1.5 سال کے بعد جب علیشا کی ماں یہ بن چکی تھی تو اس کو پتا چلا رمضان تو پہلے بھی شادی کر کے بیٹھا ہوا، یعنی اس نے ایک خفیہ شادی بھی کی ہوئی ہے. ہمیں تو بتایا تھا کنوارا ہے، تو ظاہر ہے اس کو تو تکلیف ہونی تھی نا، جھوٹ اس کے ساتھ بولا. اب اس نے جب یہ بات دیکھی، اس کو پتا چلی، پھر یہ پتا چلا کہ اس میں سے بچے بھی ہیں، تو میں تو دوسری بیوی ہوں اس کی. اور اسی شہر میں رکھی ہوئی ہے دوسری بیوی؟ اسی شہر میں رکھی ہے، خفیہ طور پر سائڈ پر. ہے. یہ والی شادی فیملی کے کہنے پہ، وہ والی شادی مرضی کے کہنے پہ. اور وہ یہ بھی پہلے بڑا کی ہے. یہ بڑا ٹرینڈ ہے آج کل. ایک یہ بھی ٹرینڈ آدمیوں نے چلایا ہوا ہے، لڑکی کو جب سیٹل کرنا ہوتا ہے تو وہ تو خاندان والے لائیں، میں تو تمہیں پسند کرتا ہوں. خیر اس میں سے بچے بھی ہیں. اس کو جب پتہ چلا، اس نے خوب جھگڑا کیا، شوہر کو تانے باتیں، جھوٹے ہو، فلانے ہو فلانے ہو، یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور پھر ایٹ دا اینڈ ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے لکھا پڑا سبق کیا ہے؟ کمپرومائز کرو، مینیج کرو، بچے پیدا کر لیے. کرتی ہیں بیچاریاں، پھر لاشیں بھی آتی ہیں کئیوں کی. اب اس نے مینیج ہی کرنا ہے تو یہ رہ رہی ہے. شوہر کی جھجک اتر گئی. ہاں ٹھیک ہے، کیا تھا زیادہ سے زیادہ میری بیوی کا پتہ لگا نا، اوکے ڈن، کی ہے میں نے تو کی ہے. بے شرم ہو جاتا ہے انسان، اتر جاتی ہے جھجک. کچھ عرصے کے بعد کہتا ہے میری جیب اب افورڈ نہیں کرتی الگ الگ گھر، میں نے اس کو یہاں لا کے رکھنا ہے. اب بشرا یہ کہتی میرے گھر میں لا کے رکھنا. پھر جھگڑا سٹارٹ. نفرت تو پہلے شوہر سے ہو گئی کہ اس نے مجھے جھوٹ بولا اور یہ کچھ کیا، حالانکہ کرنا تو چاہیے تھا صبر، لیکن اس سے ہوا نہیں ہوا. گھر کے کیا حالات تھے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. بیوی پہلی اٹھائی، بچے اٹھائے، لا کے اس کے گھر میں رکھ لیا. اب ایک گھر میں 2 بیویوں کے رہنے کا مطلب ہے ایٹم بم 24 گھنٹے. صفائی ٹھیک نہیں ہوئی، بچہ میرا بیٹھا تھا، کھانا ٹھیک نہیں تھا، واش روم میں نے جانا تھا، میرے کمرے میں بیڈ شیٹ کس نے خراب کی، یا آج تو میرے پاس بیٹھنا تھا میرے شوہر نے، تم نے بٹھا لیا، وہ باہر سے آیا، تم نے پٹی پڑا دی. اس طرح کی گھریلو باتیں جو ہوتی ہیں نا، بے شمار ہوتی ہیں، خصوصی طور پر دیہاتی علاقوں میں، یا وہ فیملیز جہاں پر گرومنگ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے. اب یہ مسئلہ ان کا چل رہا ہے اور ہر دفعہ پٹائی کس کی ہوتی تھی ہر جھگڑے کے اینڈ پر؟ بشرا کی. بشرا نے کہا میں ایک تو میرے ساتھ جھوٹ، اوپر سے فراڈ، میرے گھر میں لا کے سوتن میرے سر پہ بٹھا دی، پٹائی بھی میری، اور وہ پاس کھڑے کو دیکھتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو پہلی تھی، اس کو تو پیار تھا اس سے، اپنی پسند کی شادی تھی. خیر پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ مار پیٹ الاؤ ہے، نہیں، غلط بات ہے. جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا، بچی کی عمر ہو گئی 4.5 سال. اس نے کہا رمضان میں نے اب مزید نہیں رہنا، بہت ہو چکی، میں جا رہی ہوں اپنی ماں کے گھر. بچی کا بازو پکڑا اور نکلنے لگی تو رمضان نے بیٹی کا بازو کھینچ لیا اور کہا تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ میری بیٹی ہے، یہ یہاں رہے گی. چلے گئی وہاں سے سیدھا ماموں کے پاس اور جا کے کہا ننیال میں کہ اور بتا دیں کہ اور کیا کیا مینیج کرنا ہے. اب تو میری بیٹی بھی رکھ لی انہوں نے. روئی دھوئی دکھی کچھ دن بیٹھی اور کچھ عرصے کے بعد اس نے عدالت میں خلا کا کیس دائر کر دیا. ریکوائرمنٹس، ٹائم، پروسیجرز کمپلیٹ ہوئے، خلا کی ڈگری عدالت کی جانب سے مل گئی بشرا کو. آہستہ آہستہ شروع میں دکھ تھا، تکلیفیں تھیں، ٹینشنز اور تھیں، انٹینشنز اور تھیں. خلا بھی ہو گئی، جان چھٹ گئی، اب ادھر ہی رہوں گی سکون. اب بچی کی یاد آنے لگی. بچی کی یاد کیا آتی تھی؟ پتہ نہیں میری بیٹی کو کھانا دیتے ہوں گے کہ نہیں دیتے ہوں گے، اداس ہوگی، مارتے ہوں گے. باپ جو ہے رمضان تو پہلے ہی نہیں توجہ دیتا تھا ہماری طرف، اب تو ادھر بالکل ہی میں بھی نہیں ہوں، تو پتہ نہیں بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یہ تڑپ، یہ ٹینشن، یہ سوچیں دن رات بشرا کو سونے نہیں دیتی تھی. بشرا نے کیا کیا؟ بشرا نے ایک رٹ دائر کی عدالت میں بچی کی کسٹڈی کے حوالے سے، حوالگی کے حوالے سے، اور پھر عدالت کی جانب سے جو ڈاکیومنٹیشن تھی، ریکوائرمنٹس تھی، پروسیجرز کمپلیٹ ہوئے. تو پھر یہ آئی تھانے مہران میں، جہاں پر لگے ہوئے تھے ایس ایچ او میر خادم علی تالپور. انصاف کے لیے جہاں پر آئی. یس، یہاں پر آئی اپنے ماموں جاوید کے ساتھ، ایک نذیر شخص، ایک صابر، ان کا رشتہ دار، یعنی ٹوٹل 3 آدمی اور چوتھی بشرا. تھانے آئی، آ کے ایس ایچ او کو ساری بات ڈیٹیل کے ساتھ بتائی کہ اس طرح سے کسٹڈی اور یہ سب کچھ. ایس ایچ او نے کہا کہ بی بی ابھی میں مصروف ہوں،
ہم جا رہے ہیں 15 کال پہ، سیدھا صاف تیار بہانہ ہوتا ہے 15 کال کا. سم ٹائم سچ ہوتا ہے، سم ٹائم جھوٹ بھی ہوتا ہے. اب آپ کو ایسا ہے کہ انتظار کرنا پڑے گا، کر لو، نہیں تو مجھے نمبر نوٹ کروا دو اپنا، ہم آپ کو کال کر کے بلا لیں گے. لو بھائی نمبر لکھو اس کا، یہ ایسا ہی کھڑا ہوا ہے، شنا بشانہ کھڑا ہے. نمبر نوٹ کرایا اور پھر یہ تینوں آدمیوں کے ساتھ آ گئی بشرا گھر. بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، بچی لینی. ظاہر ماں ہے، اس کے لیے منٹ گزارنا بھی مشکل ہے. وہ کہتی ہے منٹ سے پہلے میری بچی آ جائے میری گود میں. 11:30 بجے رات کو ایس ایچ او کال کرتا ہے بشرا کو اور کہتا ہے کہ بی بی تھانے آ جاؤ، تمہاری بچی کی حوالگی کروا دوں تمہیں. بشرا جو تھی وہ پیاسے کوے کی طرح بھاگی تھانے کی طرف کہ بچہ مل جائے گا، میری بیٹی لے دیں گے. لیکن وہ ٹریپ تھا. لیکن وہ پورا ایک واردات کا انداز تھا، بڑا صاف ستھرے انداز میں. جاوید، صابر، نذیر، وہی 3 آدمی اور بشرا آگے تھانے آگے بیٹھے ہیں. جی ہاں جی بتائیں. ایس ایچ او پوچھتے ہیں کہ تمہیں اپنے سابقہ شوہر کا ایڈریس پتہ ہے، آج کل کہاں رہتا ہے؟ کہتی جی مجھے پتہ ہے. کہتا چلو ٹھیک ہے اٹھو جی ریڈ کریں. نفری تیار کر، ڈالا تیار کر. یہ تینوں آدمی اور بشرا، کیونکہ یہ تو ایک پارٹی ہے نا، 4 لوگ، یہ اٹھے ایس ایچ او کے پیچھے پیچھے جا رہے. سچن کا تم لوگ کدھر آ گئے بھائی میرے پیچھے؟ اب یہ بات ایک تھانے میں جب افسر کہتا ہے نا وردی میں، تو جو سائل ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، کیونکہ اس پہ پریشر بہت ہوتا ہے. ایک تو بچی کا پریشر، دوسرا پریشر تھانے کا، تیسرا پریشر یہ کہ اسی نے کام کرنا ہے، اس کو جواب نہیں دینا، کچھ برا نہ لگ جائے. اس کو پریشر ہوتا ہے نا، پولیس سے ڈرتے ہیں لوگ. اب جب اس کو یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہی جا رہے ہیں، مطلب ریڈ کروانی ہے، جا رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں تم لوگوں نے نہیں جانا، تم تینوں یہیں پر بیٹھو. بشرا تمہیں ایڈریس پتا ہے، بشرا چلی جائے گی اور ہم جا کے اپنی ریڈ کر کے کام کر کے آ جائیں. تانوں تینوں نوں لے کے گئے تو تسی تو تھے رولا پا لینا ہے دیکھ کے انہوں کہ تو ساڈی پین نال انج کیتا انج کیتا، اسی رولا نہیں پانا، کام ضائع ہو جائے گا. کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے تسی انتظار کرو، سی آنے ہیں. پرائیویٹ گاڑی نکالی، اے ایس آئی بیٹھا، ایس ایچ او بیٹھا اور بشرا کو بٹھایا. چل پڑے، تھانے کی حدود سے باہر نکل آئے. مہران تھانہ. حدود سے باہر نکلنے کے بعد ایک بہت بڑی سی بلڈنگ ہے، اس کے باہر گاڑی کی لگ گئی بریک. اور پھر بشرا سوالیہ نشان سے دیکھ رہی ہے ایس ایچ او کی طرف سے، ادھر تو مطلب نہیں ہے اس کا گھر جہاں ہم آئے تھے. پھر رات لیٹ نائٹ یہ ہو رہا ہے، کوئی 12-1 بجے کی بات ہے، تو خوف تو عورت کو آئے گا. اس کے جو محافظ تھے ان کو وہیں پہ بٹھا دیا اور آپ کے ساتھ آ گئی. بشرا نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے وہ جگہ جہاں پر آپ لوگوں نے آنا تھا میرے ساتھ. اس نے کہا ہمیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے کام کیسے کرنا ہے، تم ہمیں سبق دے رہی ہو، چپ کر کے بیٹھو. بیچاری دپک گئی، چپ کر گئی. اس کے بعد گاڑی شاڑی لاک کی، موبائل شوبائل اٹھائے، ان لاک کر کے نیچے اترا اور کہا بی بی نیچے آؤ. بی بی اتر گئی ڈرتی ڈرتی نیچے. اب بی بی اندر سے یہ سمجھ رہی ہے، اس کی ویڈیو بیان بھی آ گیا ہوا ہے. بی بی یہ کہہ رہی ہے کہ شاید میں نے کہا کوئی نفری لینی ہے، کوئی بندہ آنا ہوگا، کوئی لوکیشن ٹریس کرنی ہے، 100 قانونی معاملات ہو سکتے ہیں. اس کو لے گیا اوپر فلیٹ میں، فلیٹ پر لے جا کر اس کو بٹھایا. ایس ایچ او بیٹھا، اے ایس آئی بھی بیٹھا. جیسے ہی تینوں وہاں بیٹھ گئے، اے ایس آئی دبے پاؤں باہر آ گیا. اب پیچھے رہ گئے فلیٹ کے اوپر ایس ایچ او اور یہ بشرا. سائلہ کے ساتھ زبردستی زیادتی کی، اور زیادتی کرنے کے بعد اسے کہا بی بی جے تو جا کے دسیا تیری بچی بھی مار دیاں گا، تینوں بھی مار دیاں گا. ساڑھے واسطے بندہ مارنا کوئی رول ہی نہیں. ماں ڈر گئی، خوفزدہ ہو گئی. اب کہاں بیٹی کو لینے کے خواب تھے اور کہاں بیٹی ہمیشہ کے لیے ہی نہ مر جائے. نہیں میں نے کسی کو نہیں بتانا. کہتی ٹھیک ہے میں نہیں بتاتی. اس کو واپس گاڑی میں لیا، واپس آئے تینوں. اچھا اسی کے ساتھ واپس؟ یس اس کے ساتھ واپس آئی. جب انسان مجبور ہوتا ہے نا تو بڑا کچھ ہوتا ہے اس سے. اب یہاں پر یہ عورت ہے، کیا انسان کہے کہ قصور یہ تھا کہ تھانے چلے گئی تھی محافظ پر یقین کر کے انصاف لینے، مدد لینے. خیر اسی گاڑی میں بیٹھے آ گئے تھانے. پیچھے کے 3 بندے منتظر بیٹھے ہیں کہ ابھی علیشہ آ رہی ہوگی اور ہماری بہن بڑی راضی بازی آئے گی. بہن بیچاری اندر سے ٹوٹی پھوٹی، کیا بتائے. آئی ہے سوالیہ آنکھوں سے. جاوید نے دیکھا کدھر ہے علیشہ، ہو گئی ریڈ. آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ شاید پیچھے چلتی چلتی آ رہی ہے. تو ایس ایچ او نے کہا کہ نہیں وہ تو مفرور ہو گیا سی، پہلے ہی چلا گیا سی. لوکیشن سانو ساڑی مخبری تے یہی سی، اتنے ہی بیٹھا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو کوئی گل نہیں، کیساں چ بار بار ریڈ کرنے پیندے نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تسی گھر جاؤ، بڑی لیٹ ہو گئی ہے، دوبارہ پکڑ لیں گے، دوبارہ پکڑیں گے، اگلی لوکیشن پہ اس کو لیں گے، صحیح ٹھیک کر کے نفری لے کر جائیں گے اور لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے بی بی، اوکے اللہ حافظ. اندر سے یہ بے شرم آدمی تو جانتا تھا نا کس نے کیا کیا ہے فلیٹ کے اوپر. اور ارادہ ہوگا کہ اگلی باری پھر سے یہ کام کرنا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں، ٹالا نہیں ٹالا، جھوٹ بولا یا نیکسٹ
پروسیجر کے لیے گیم تیار کی. کیا کیا, گاڑی میں واپس ان 3 آدمیوں کے ساتھ گھر آ گئی بشرا. جیسے ہی گھر آئی, آ کے وہ روئی جاوید ماموں کی گود میں, اور پھر بتایا اس کو کہ یہ کچھ کیا ہے اس بندے نے میرے ساتھ, اور اس نے مجھے کہا تھا مار دوں گا اگر تم بولی, میں اس لیے چپ تھی. انہوں نے کہا دیکھو تمہاری غلطی نہیں ہے, میں یہاں پر کہوں گی بڑا پازیٹیو کردار ہے ماموں کا. کل ہم بڑے افسر کے پاس جائیں گے, ڈی پی او کے پاس. یہ ڈی پی او کے پاس پیش ہو گئے, ڈی پی او کو جا کے ساری بات بتائی انہوں نے کہا کہ ابھی کے ابھی پرچہ کاٹو. ایس ایچ او کا نام, اے ایس آئی کا نام ایک پرچے میں ڈالا گیا. وہ پرچہ زیادتی کا پرچہ تھا. زیادتی کا پرچہ نامزد درج کیا گیا, جس کی مدعیہ بنی بشرا. اس کو کیا سسپینڈ, اے ایس آئی کو کیا سسپینڈ, اور پھر اس پر کام شروع ہوا. تو اس بات کو کوئی لگ بھگ 5 سے 6 دن گزر چکے. گرفتار ہو گیا اب تک؟ ایس ایچ او مفرور ہے, گرفتار نہیں ہوا, جبکہ اے ایس آئی گرفتار ہے. حوالات میں باقاعدہ طور پر اس کی تصویر اتار کر اس کو پبلک بھی کیا گیا ہے. سوال یہاں پر تہمینہ شیخ یہ اٹھاتی ہے کہ کیا ایک ایس ایچ او کو کسی بھی ڈی پی او, آئی جی, اے آئی جی نے یہ اختیارات, قانون نے یہ اختیارات دے رکھے ہیں کہ وہ کسی عورت کو رات کے 12 بجے یا 11 بجے فون کر کے یہ کہے آؤ بی بی تھانے؟ ایسا کوئی اختیار قانون میں نہیں دیا گیا. اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں ملزم کی لوکیشن آ گئی تھی, رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیژن, اسی لیے اس ٹائم جانا پڑا, تو ایس ایچ او نے مجبور ہو کے کال کی کہ چلو بچی کا مسئلہ تو حل کر دیں. اچھا, ویسے ایسے کیسز میں آپ نے تمام واقعات دیکھے ہوئے ہیں, پورے پنجاب میں آپ فیلڈ میں جا کے رپورٹ کرتی ہیں. جب ریڈ ہونی ہوتی ہے اور جس کے اندر جو مدعیہ ہے وہ عورت ہو, تو کیا عورت ریڈ پر ساتھ جاتی ہے؟ اگر تو لیڈی کانسٹیبل ہو تو پھر وہ جاتی ہے, لیکن اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے, کیونکہ اس کو اصل میں صحیح فیملی کے گھر کا, نقشے کا, دروازوں کا پہچان ہوتی ہے, بھیتی ہوتی ہے, اس لیے اس کو لے بھی جاتے ہیں. لیکن عورت جو ہوتی ہے نا, جو سمجھدار عورت ہوتی ہے, وہ اکیلی کبھی نہیں جاتی. وہ کہتی ہے میں نے اپنے باپ کو لے کے جانا ہے, بھائی کو لے کے جانا ہے, بیٹے کو لے کے جانا ہے, شوہر کو لے کے جانا ہے, میں اکیلی کیوں چلی جاؤں پولیس والوں کے ساتھ. وہ پھر ایسا بھی کہتی ہے. یہ بی بی تھی بیچاری, ایک تو بچوں سے مجبور, علیشا سے, بیٹی سے مجبور, اور اس کو پیاس بہت تھی بیٹی کی. تو جہاں پر آپ کو مفاد ہوتا ہے نا, پھر آپ اندھے ہو جاتے ہیں. جہاں مجبوری ہوتی ہے, مجبوری کہہ لیجئے, انٹرسٹ کہہ لیجئے. اولاد ایک ایسا رشتہ ہے ماں کے ساتھ اس کا کہ ماں کہتی ہے میں مر جاؤں گی, شیر کے منہ میں گردن دے دوں گی, پر بچے پہ آنچ نہیں آنے دوں گی. تو یہاں بھی یہی سسٹم تھا. تو ظاہر ہے اس نے تو پھر جانا تھا, اور پھر دبک دیا اس کو ایس ایچ او نے. میں یہ بات بار بار تیسری مرتبہ کرنے لگی ہوں, کیونکہ میں نے سائلین کو تھانے میں یوں کر کے کھڑے ہوئے دیکھا ہے, اس کو جس کا بیٹا قتل ہو گیا. کیوں؟ یہاں پر ایک ایس ایچ او کے انڈر 200-250 گاؤں آ رہے ہیں, جس سارے کو اس نے دیکھنا ہے, کرائم کو کنٹرول کرنا ہے, پھر جواب دینا ہے. اور پھر ایک بھی اگر یلو جرنلزم والا صحافی رپورٹر ٹکر گیا نا, اس نے ایک خبر لگا دی نا, تو تیس نیس پھر جانی اگر افسر اوپر بیٹھا ہوا ایماندار ہوا. ایک تو یہ تصویر کا چہرہ ہے, ایک رخ یہ ہے. دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اسی ملازم نے اسی نفری میں علاقے کو کنٹرول بھی کرنا ہے, اور کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کھانا کھانا ہے, اس نے گھر بھی جانا ہے, اللہ کے بندو, اس نے بھی نہانا ہے, اس نے بھی سونا ہے, ریسٹ کرنا ہے. وہ انسان ہے ہماری طرح کا. یہ سب کچھ اس کو جب نہیں ملتا تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر منہ تو سلتا نہیں ہے, پھر ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جس کو ہم رپورٹ کر رہے ہیں. ابھی جو ہم اسٹوری ڈسکس کر رہے تھے جس کے اندر شوہر نے دوسری شادی کر لی اور پھر اپنی پہلی بیوی کو بھی دوسری بیوی کے پاس لے آیا, لڑائی جھگڑے ہوئے اور پھر وہ چلے گئی, بیچاری کے ساتھ مبینہ طور پہ زیادتی بھی ہوگی. ماضی میں ایک کیس آپ نے رپورٹ کیا تھا جس کے اندر 2 بیویاں ایک ہی کمرے میں ایک شوہر کے ساتھ رہتی تھی, اور پھر ایک بیوی کی بچی کا بھی قتل کر دیا تھا. واقعہ کیا تھا, کیا کچھ ہوا تھا؟ یہ اوکاڑا کا ایک گاؤں ہے جہاں پر یہ وقوعہ ہوا, اور وقوعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک کوئی 40-45 سال کا ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی, شادی شدہ ہے, 5 بچے ہیں اس کے, اور 5 بچے اس کے پہلی بیوی میں سے ہیں, اور 5 کے 5 بچے اس کے آپریشن سے پیدا ہوئے ہیں. اب آ کے اگر ہم شہری لڑکیوں کو دیکھیں تو ان میں جان شان کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کی لڑکیوں میں تو کمپلیکیشنز ہی بہت ہیں, مسئلے مسائل بہت ہیں. اب والی بات کر رہی ہوں. گاؤں والی سائڈ بات کریں تو وہ لوگ چونکہ خوراک ان کے پاس پیور ہوتی ہے, گندم شندم مل جاتی ہے, حالات ٹھیک ہوتے ہیں, گندم گھر کی, چاول گھر کے, گھی گھر کا, دودھ گھر کا, جی بیسک چیزیں مل گئی ہیں تو طاقت آئے. وہ بچوں پہ بچے پیدا کرتی ہیں. اب 5 بچے اس کے ہوئے ہیں آپریشن سے. جتنی بھی تگڑی تھی, صحت مند تھی,
آپریشن ہی ہوتا ہے بھائی. 5 آپریشنس کے بعد کچھ اس کو ویسے بھی بیماریاں تھیں 2-3 جس میں ہم شوگر کہہ لیتے ہیں, شوگر تھی, بلڈ پریشر تھی, یہ ایشوز تھے. اب اس کی وجہ سے وہ اپنے ہسبینڈ کے جو ازواجی معاملات ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہی تھی. آپس میں جھگڑے ہوتے تھے بہت زیادہ. یہ بندہ ہے گاؤں کا, یہ ہے جٹکا, یہ ہے دودھ کا کھوئے کا کاروبار کرنے والا, یہ کوئی ویل گرومڈ بیوروکریٹ نہیں ہے, یہ گاؤں کا بندہ ہے. صفا یہاں رکھا ہوتا ہے, او آواز دینی ہے دور کھڑے ہو کے تو بیوی آ جائے, آ کے پاؤں بھی دھوئے, ہاتھ بھی دھوئے, کھانا رکھے اور یہ سسٹم کرے, اور پھر اس کو شوہر کی طرح کا ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. اب یہ معاملہ جب نہیں ہوتے تھے تو بہت زیادہ ان کا گھر میں جھگڑا ہوتا تھا, آئے دن جھگڑا. یہ گھرانہ ٹوٹلی ان پڑھ تھا. اس فیملی میں صرف 2 بچے ایسے تھے جنہوں نے 5ویں پاس کی تھی پرائمری, اس کے علاوہ کسی نے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی. یہاں پر شوہر نے روز بیوی کی مار کٹائی کرنی. ایک تو آپریشن, 5 ویکنس, مسائل, صحت ٹھیک نہیں, اوپر سے پھینٹی چڑھتی تھی. اس نے کہا اچھا جا اللہ دیا بندیا تو جا کے دوجا بیاہ کر لے, مینوں کوئی اعتراض نہیں. بندے کی میں کہتی ہوں بتیسی دیکھنے والی باہر آئی بھی خوش ہو گیا. رشتے ڈھونڈے کرتے کراتے ایٹ دا اینڈ ایک کنواری لڑکی کا رشتہ فائنل ہو گیا. اور وہ کنواری لڑکی جو تھی اس ٹائم میں نے اس سے جا کے جب پوچھا کہ آپ کی ایج کیا ہے تو اس نے کہا وہ کیوں دا, مینوں کی پتا, میں ہونی کو 10-12 سال دی. میں نے کہا 10-12 سال کی نہیں ہو تو عمر بتاؤ. تو میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر تھی آئی تھنک سو کوئی 18-19 سال ہوگی. گاؤں والی اس کی اٹھنا بیٹھنا اور سسٹم ڈریسنگ سب کچھ وہ تھا. اچھا اس کیس میں مرد جو ہے وہ 40-45-50 کہہ سکتے ہیں اتنا ہوگا, اور کوئی 20-25 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی اس نے, اور کنواری سے, اور 5 بچوں کے باپ نے, اور ان کو پتا بھی ہے کہ اس کے 5 بچے ہیں. پہلے میں تو حیران ہوں دینے والوں پہ بھی کہ کیا کرتے کیا ہیں ماں باپ. رشتہ ہو گیا, شادی بھی ہو گئی, اسی گھر میں بیوی لایا دوسری جہاں پر پہلی بیوی رہ رہی تھی اپنے 5 بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, سب کے ساتھ. مسائل کدھر سے سٹارٹ ہوئے؟ مسائل سٹارٹ یہاں سے ہوئے کہ یہ بندہ ان دونوں بیویوں کو یہ کہتا تھا کہ تم لوگوں نے دونوں نے میرے ساتھ سونا ہے ایٹ اے ٹائم. اب کچھ ایسے سوالات تھے جو میں کیمرے کے سامنے کر بھی نہیں پا رہی تھی, کرنا چاہتی تھی, اس کیس میں بہت ضروری تھے جاننے, لیکن 60-70 لوگ, پورا گاؤں, نفری معاملات, تو میں اس ذر کیا سوال کرتی. مجھے غصہ اس بات پر آیا تھا کہ یہ جو دوسری بیوی ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے, ہنسنے لگ گئی. او بھائی تم لوگوں کے گھر قتل ہو گیا ہے, تم ہنس رہی ہو. قتل کے ٹائم تو کوئی غیر وہاں سے گزر رہا ہو تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ بھائی بندہ مر گیا, تم ہنس رہی ہو. میں نے کہا ادھر آؤ نا ذرا میری بات سنو. کھڑی ہو گئی. میں نے کہا کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہاں. میں نے کہا نام کیا؟ اس نے اپنا نام بتایا. میں نے کہا یہاں پر کیسے؟ اس نے کہا میں جنے دی بڈھی ہاں, اے میرا جنا کھڑا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا مجھے بتاؤ اسکول گئی ہو کبھی؟ کہتی نہیں. میں نے کہا گھر سے باہر کبھی گئی ہو؟ کہتی ہاں پہلیاں چجائید ہے کام کاج کرن. میں نے کہا یہ تمہارا جو جنا ہے, اردو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, مکس بولنا پڑا, یہ شادی شدہ ہے تمہیں پتہ ہے؟ کہتی ہاں نا میں نے دسیا سی ابے نے. میں نے کہا اس کے بچے بھی ہیں پتہ ہے تمہیں؟ کہتی آئے تھے لگے پھر دینے میں نہ کھیڑ دینے. مسئلہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ دوسری بیوی پر توجہ زیادہ تھی, نئی نویلی تھی, ان میریڈ آئی تھی, بچپنا شرارتیں مستیاں کرتی تھی تو زیادہ دل کو بھاتی تھی. یہ غلط, یہ ظلم کیا اس کے شوہر نے کہ اپنے 5 بچوں کے سامنے یہ اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں. پھر بیوی ایک طرف ایک ڈالی ہوئی, ایک طرف ایک ڈالی ہوئی. عجیب اس نے یہاں پہ امریکن سسٹم کھولا ہوا ہے. خیر یہ سسٹم ہوتے رہے, جھگڑے ہوتے رہے, ایک دوسرے کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے رہے. پہلی بیوی تنگ آ کے حالات سے یہ کہہ تو بیٹھی تھی کہ ہاں تم شادی کر لو, لیکن عورت اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں یہ کہتی ہے کہ لاؤ جی تم لے آؤ میرے اوپر سوتن لے آؤ. کہہ بیٹھی حالات سے تنگ آ کے. جب اس نے ٹینشنز دیکھی کہ ساری اس کی طرف نہ مجھے بلاتا ہے, نہ میں سے کوئی فیصلہ, نہ کوئی بات چیت کرتا ہے, تو اندر ہی اندر حسد اور یہ چیزیں پیدا ہوئیں. اس کی جہالت دیکھیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, جس کی میں بات کرنے لگی ہوں, جو مقتولہ تھی. اس نے اپنی چھوٹی 2 بیٹیوں کو کالا پتھر پیس کے جوس میں مکس کر کے دے دیا, اور بچیوں نے پی لیا کہ ہماری امی نے کہا ہے پی لو. اچھا جو پہلی بیوی تھی جس کے 5 بچے تھے, اس نے اپنے بچوں کو ہی کالا پتھر پلا دیا. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں میں کالے پتھر کو یہ لوگ خودکشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. گاؤں میں کالے پتھر کو یہ لوگ اپنے بالوں کو ڈائی کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اس لیے بآسانی اویلیبل ہوتا ہے. اب جب اس کو پلا دیا تو بچیوں کی طبیعت تو خراب ہونی تھی. بچیوں کی طبیعت جب خراب ہوئی تو اصل ٹینشن وہ کس کو دینا چاہ رہی تھی؟ باپ کو بچیوں کے, کہ ٹھیک ہے میرا یہ حال کیا ہے, میں اس کا یہ حال کرتی ہوں, خود ہی پریشان ہوگا کہ میری بچیوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے.
یہ نہیں اس کو خیال آیا کہ میں ماں ہوں، میں کیسے کسی کو زہر دے سکتی ہوں اور پھر اپنی اولاد کو، اپنی سگی بیٹیوں کو. خیر بچیوں کی طبیعت خراب ہوئی، حالات و واقعات گھر کے بگڑے، باپ کو پہلیوں میں خبر گئی، ہسپتال پہنچے، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ لوگ بہت لیٹ لائے ہیں. ایٹ دا اینڈ قصہ المختصر ڈیتھ ہو گئی بچیوں کی، اور دونوں کو پکڑ کے دفنا دیا گیا، تدفین ہو گئی. اب کیا ہوا؟ اب وہ جو بچیاں اس دنیا سے گئی تھی، دو چھوٹی چھوٹی، ایک کی عمر 10 سال تھی اور ایک کی 11 سال تھی، ان کی ایک تصویر اسی ٹائم مجمع میں سے میرے ہاتھ لگ گئی. میں نے تصویر دیکھی اور میرا دماغ کام کرنے لگا کہ یہ کیا ہے بھائی. تصویر میں کیا تھا؟ چھوٹی سی بچی ہے 11 سال کی، کتنی کو ہوگی، گوٹے کناری والا دوپٹہ سر پہ لیا ہے، میک اپ بھی کیا ہوا ہے ٹوٹا پھوٹا، اور اس نے دلہن کی طرح سے بندیا بھی لگائی ہوئی. میں کہ یہ تصویر کیا ہے؟ یہ جو بچی گئی ہے دنیا سے، اس کی تصویر تو مجھے دکھاؤ ذرا. تو انہوں نے تصویر دکھائی. جب تصویر دکھائی تو میں نے کہا یہ دلہن بنی ہوئی ہے، کھیل رہی تھی بچوں کا کھیل جیسے بچے کھیل کھیلتے ہیں نا تماشے اکثر. میں دلہن نہیں یہ داسی نکاح کر چھوڑے ہے. میں نے کہا ہیں ایک اور کیس کھل گیا ادھر. 11 سال کی بچی کا نکاح. یس، میں نے کہا 11 سال کی بچی کا نکاح. ایکچولی یہ رشتہ اس بیس پر ہوا تھا کہ اس 11 سال کی بیٹی کا رشتہ دیا جائے گا دوسری بیوی کے بھائی کو، وٹا سٹا. وٹا سٹا، اس لیے رشتہ ہو گیا. اب ان کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بھائی کو جب لڑکی نہیں ملے گی نا تو وہ اپنی بہن سے لڑے گا، بہن لڑے گی اس سے، جھگڑا ہوگا، اس کو گھر سے باہر نکال دے گا. میری آگ ٹھنڈی، میرا جو حسد، میرا جو نفرت وہ پورا ہو جائے گا. اور اس چکر میں اپنی 2 بیٹیوں کو مار دیا اس نے. جہالت کی انتہا ہے، انتہا پر انتہا ہے. میں نے پوچھا ان بیٹیوں کے باپ سے، تم کیا چیز ہو بھائی؟ تم نے دونوں بیویوں کو کہا اکٹھے میرے ساتھ کمرے میں تم نے سونا ہے، یہ جائز ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا وہ کیڑی گل ہے، یہ بھی میں ہی جڑا تھے، وہ بھی میں ہی جڑا. جہالت پہ جہالت ہے. کوئی شرم حیا بھی ہوتی ہے یہ بھی نہیں پتا، پردہ بھی کسی چیز کا نام ہے یہ بھی نہیں پتا. تے پردہ تے میں کرنا نا جدو میں اپنی بڑھیاں نا جڑیاں پتہ نہیں کیا اس نے نام لیا، میں جدو انہوں نے سونا میں بچیاں نو کہنا تسی نہ آنا سونے پہ سہاگا. 75 سالہ بزرگ اس کے باپ پاس کھڑے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا بزرگ کو سلام، کہتے وعلیکم السلام تیے، واہ واہ تماشا لگ گیا ساڈا. میں کہا ہاں جی میں ہی دلایا ساڈا تماشا. میں نے کہا مینوں معاف کرنا، مینوں دسو تہاڈی عمر 75 سال ہے، 11 سال دی بچی دا ویاہ ہوندا تے ہے شرعی تے کیتا ہے، میں کیڑا دوجا کیتا ہے. میں نے کہا آپ لوگ سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. کہتا میں نے ایک کام نہیں ایسا کیا، ایسے بے شمار کام میں نے پہلے بھی کیے ہیں. یعنی کام سے مراد ہے شرعی نکاح 10 11 سال کی بچیوں کے بے شمار میں نے کروائے ہیں. اسی کوئی نہیں کاغذ واغذ تے سائن کران دے، اسی نہیں کاغذات تے کام کر دے، اسی بس زبان تے یقین کرنے ہیں. میں کہا جڑی زبان اندر ہو رہی سی 2 بڑیاں نال، ایتھے نہیں تسی بولے، منع کرنا سی بیٹے نو کی کر دے پیو، وہ تے دے چکڑی گل ہے. تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اس پر یہ ویڈیو بنی تھی اور وہ ویڈیو بہت وائرل بھی ہوئی تھی اور انڈیا والی سائٹ پہ بہت وائرل ہوئی تھی، جس کو میں نے بعد میں فیس بھی کیا تھا کہ آپ کو کیا مسئلہ تھا اگر وہ 2 ایک کمرے میں سوتی تھی تو آپ کو کیا پرابلم تھی. میں نے کہا مجھے پرابلم نہیں تھی، میرا کام رپورٹ کرنا تھا، میں نے کر دیا. اچھا جو پہلی بیوی تھی جس نے اپنی ہی بچیوں کا قتل کر دیا، اسے کالا پتھر پلا دیا، اس کا کیا بنا؟ وہ پکڑی گئی؟ اس کو بھی مار دیا گیا تھا، اس کو قتل کیا گیا تھا اسی کے گھر کے اندر. قاتل کون تھا اس ٹائم تک تو نہیں پتا تھا، لیکن بعد میں اس بارے میں پتا چلا تھا کہ جو دوسری بیوی ہے اس کی فیملی میں سے کسی نے اس کو بھی مار دیا تھا بعد میں. مطلب یہ آج سے پہلے اسٹوری مجھے نہیں پتا تھی، یہ اب کلیئر ہوئی ہے کہ اس بیوی کا، جو پہلی بیوی تھی جس نے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا تھا، اس کا کیا بنا؟ بالکل جی، اس کی فیملی میں سے کوئی آیا تھا اور آ کر اس کو قتل کر کے گیا تھا. چونکہ جب ہم گئے تھے، جب میں نے پروگرام اس پر کیا تھا تو اس ٹائم تک یہاں پر کیس کھڑا تھا، لیکن کچھ مہینوں کے بعد ہمیں یہ بھی خبر ملی تھی کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، جس پر پھر بعد میں باقاعدہ دوبارہ سے اس کیس پر کام ہوا تھا اور پھر ٹیسٹ کیس کے طور پر اس پر کام کیا گیا تھا. اور یہ بیوی جو دوسری بیوی تھی، اب اس کو چیک کیا جائے تو وہ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے پہلے کی نسبت. اچھا ریسنٹلی لاہور کا بھی ایک واقعہ سامنے آیا ہے، اجتماعی زیادتی ہوئی ہے مبینہ طور پر ایک لڑکی کے ساتھ. وہ پورا معاملہ کیا تھا؟ وہ لڑکی جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے جاتی ہے لڑکے کے پاس، آپس میں پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس پیار محبت سے یہ اجتماعی زیادتی تک کا معاملہ کیسے پہنچ گیا؟ ہر وہ لڑکی جب غیر لڑکے پر اعتماد، پیار محبت اور عشق کی آڑ میں کرتی ہے تو منہ کی کھا کے گرتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے پیار محبت اندھی ہو میں. جاتی ہے، جنون چڑھ جاتا ہے نا. پھر وہ یہ نظر آتا ہے، نہ باپ یاد رہتا ہے، نہ بھائی یاد رہتا ہے، نہ ماں یاد رہتی ہے. لڑکی جو ہے اس کو سوشل میڈیا یوز کرنے کا بہت شوق تھا، سوشل میڈیا یوز کرتی تھی، فیس بک پہ آئی ڈی، انسٹاگرام پہ آئی ڈی، ٹک ٹاک پر آئی ڈی اور یہ سارے معاملات. اسی دوران اس کی گفتگو
मैसेंजर पर एक फैसल नाम के लड़के से हो गई। फैसल के साथ गपशप इतनी बढ़ गई कि पूरा 1 महीना मैसेंजर पर कॉन्टिन्यूसली आपस में बातचीत होती रही। महीने के बाद वो बड़ा कारीगर था लड़का सही कारीगर था, जो इज्तिमाई गैंग का हिस्सा था, मेन बंदा था, मरकजी मुलजिम। वो कहता है बड़ी देर हो गई है, देखें आपसे तो बात करते हुए, अब आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, दिल चाहता है कॉल पर बात करने को, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, जिस दिन आवाज़ नहीं सुनता मुझे नींद नहीं आती, रातों को 2-2 बज जाते हैं, करवटें लेता हूँ। बहुत कारीगर लड़का था। लड़की थी घरेलू और थी 16 साल की और सिर्फ मैट्रिक पास किया था, और मैट्रिक के बाद ये अपनी वालदा के साथ घर के कामों में हेल्प करवाती थी, और वालिद साहब ये कहते थे कि जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलता है शादी कर दें। उनके घर का यही सेटअप था। और ये ट्रैप होगी। इसको प्यार हो गया लड़के से, सच्चा प्यार हो गया इसको। अब ये क्या, इसने अपना नंबर दिया, फिर गुड मॉर्निंग, फिर लंबी चौड़ी व्हाट्सएप पर चैट्स हुई, जानू मानू कॉल्स हुई, काफ़ी कुछ होता रहा। फुल आदत हो गई। लव बॉम्बिंग का एक वर्ड बहुत यूज़ करते हैं नफ्सियात वाले, साइकोलॉजी वाले। अब अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में घरेलू, देहाती, आम लड़कियों के लिए भी यूज़ करें, तो जब आपको कोई भी शख्स, वो लड़का नहीं, कोई भी रिश्ता आपको जब 24 घंटों में से जितनी देर आप सोते हैं वो तो सोते हैं, जितनी देर आप जागते हैं उतनी देर आपके साथ इंटेंशन के साथ बात करता रहेगा ना, तो 20 से 22 दिनों के बाद आप कहेंगे इसके बगैर मैं मर जाऊंगी। वो बेशक आपका बाप होगा, भाई होगा, कज़न होगा, माँ होगी, बहन होगी, कोई भी होगा, जब आपको कोई इंटेंशन देगा तो आप ऐसा करेंगे। और इंटेंशन आपको वो देगा जो कारीगर होगा, सीधा बंदा इंटेंशन नहीं देता। खैर, ये मामला जब हुआ, इसने कहा मुझे तो तुमसे बात करने की आदत हो गई है भाई, अब शादी करते हैं, ये है वो है, तुम ऐसा करो घर रिश्ता भेजो। ये लड़का था कारीगर। इसने कहा हाँ ना, मैं तो खुद आदी हो गया हूँ, मैं तो तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता, चलो वैसा करते हैं, एक मुलाकात ही कर लो मेरे से। अब लड़की के दिल में लड्डू फूटते हैं ये बात सुन के, जो बेवकूफ़ होती है, जिसको आदत हो चुकी है, जिसको अपना दिन रात एक ही लड़का नजर आता है कि ये मेरा शौहर बनेगा और मैं इससे शादी करूँगी, प्यार मोहब्बत करती हूँ। इसने कहा तुम्हें पता है कि मैं तो घर से अकेली एक तो बाहर नहीं आती, दूसरा ये कि हमारा ये माहौल ही नहीं है, और लड़कियां जाती भी नहीं है लड़कों से मिलने, मासूम ने ये भी कहा था। तो इसने कहा लड़कों से क्या मुराद है, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, मुझे तुम मोहब्बत करती हो, मेरे वजूद का हिस्सा हो तुम। डायलॉग एक से एक है भाई इनके पास। उसके बाद ये इनकार करती रही, और उसका रिएक्शन ये आया कि लड़के ने टोटली तौर पर इसकी कॉल्स को रिसीव करना छोड़ दिया। ये कॉल्स करती रहती। ये लाहौर का वाक़या है, मुहाफिज टाउन का। ये कॉल ना सुनता, लड़की की बेचैनी बढ़ती गई। कहाँ उसको डेली कोई 20 घंटे, 20 नहीं तो कोई 15 घंटे इंटेंशन मिल रही है, कहाँ उसको मिल ही नहीं रही। कहाँ उसको पूछा जा रहा है खाना खाया, हाँ जी खा लिया, किससे खाया, कितनी रोटी खाई, हाथ धोए थे नहीं धोए थे, कहाँ उसको पूछ ही कोई नहीं रहा, तो वो तो लवारसों की तरह टकरे मारती फिर रही। एसाब की कमज़ोर है, ज़हनी तौर पे कमज़ोर है, इमोशनली अटैच है। अब ये क्या करती है, ये कहती कोई हरबा, एक दफ़ा मेरा फ़ोन उठा ले मैं बात कर लूँ, पागल हुई हुई है। ये उसको मैसेज करती है, देखो तुम इस तरह ना करो, मैं मर जाऊंगी, अगर तुमने नहीं बाज आना मैं कल रात को तुम्हें मिलने आऊंगी जब सब घर वाले सो जाएंगे। अच्छा, मान जाती है मिलने के लिए? मान जाती है, उसको बकायदा मैसेज करती है, वो मैसेज पढ़ के आगे से थम्स अप जी करता है, क्योंकि वो तो कारीगर था ना, वो तो चाहते ही ये था, वो तो चाहता था, उसकी तो मर्जी पूरी होने लगी थी। तुम फिर रात में बाइक लेके आ जाना। अब रात का इंतज़ार किया, माँ बाप सो गए। बहुत दुख के साथ मुझे यहाँ पर ये केस जो है इस जगह पर आकर रिपोर्ट करते हुए तंगी होती है, मुश्किल होती है। बाप सो गया, भाई सो गया, माँ सो गई। माँ को नहीं पता कि मेरी बच्ची ने आज ये गंद मारना है। दरवाज़ा खोला, तसल्ली की कि सब घर वाले सोए हुए हैं, आराम से दरवाज़ा खोला, अच्छी सी बड़ी सी चादर ली, अपने आप को कवर किया, बाहर गई, उस लड़के के साथ बाइक पर बैठी चले गई। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, जहाँ तक मैंने इंडिया में भी केसेस देखे हैं, पाकिस्तान में भी कुछ केसेस देखे हैं। कुछ मामलात में लड़की जिसने इस तरह का कोई काम करना होता है, वो घर वालों को सुला देती है दवाई डाल के कि वो उठे ना, और वो पीछे कार्रवाई डाल देती है। वो ज़रा तेज़ लड़कियाँ होती हैं, वो प्रोफेशनल होती हैं, वो चालाक होती, चालाको मैयाँ होती पूरी। ये वो लड़की नहीं थी, ये तो जस्ट एक मैट्रिक किया था और घरेलू लड़की थी। अच्छा, इसने रात का इसलिए सिलेक्शन किया कि सोए होंगे तो मैं चली जाऊंगी, दिन में तो मैं जा ही नहीं सकती बाहर, तो मेंटालिटी चेंज थी। लड़के के साथ बाइक पे बैठी और चले गई। लड़का इसको एक ऐसे प्लाजे के बाहर लेकर गया जहां पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, रात लेट नाइट का टाइम था, बंदा ना बंदे की जात, सुनसान। छत पर ले गया प्लाजे की,
ٹوٹا پھوٹا کچا ایک کمرہ تھا، آپ یہ کہہ لیجئے، کمرہ بھی نہ کہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ایک سائے دار کونے میں جگہ تھی. وہاں جا کے گپے شپے شروع ہو گئیں، باتیں شاتیں شروع ہو گئیں. باتیں شاتیں کرتے کرتے یہ بے تکلفانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا. یہ چونکہ اس کے ساتھ آلریڈی اٹیچڈ تھی، گپ شپ کرتی تھی، اس نے تو کہا شکر ہے کسی طرح یہ مان گیا ہے، کہیں مجھے چھوڑ نہیں گیا. اس کے بعد بے تکلفانہ انداز اور اس کے ساتھ اس نے زیادتی کر دی، جو کہ یہ کہتی ہے کہ میں ایگری نہیں تھی، زبردستی کی اس نے میرے ساتھ. میں نے کہا تھا میں تو تمہیں ملنے آئی ہوں، تم غلط کام کر رہے ہو. یہ کام ہو رہا تھا کہ این اسی ٹائم 3 لڑکے انہی سیڑھیوں سے اسی چھت پر این ان کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے. دوست جو تھے. یہ پورا ایک پلان ہے، دوست تھے، پورا ایک پلان ہے. اب اس جگہ پر رکھ کر اس سچویشن میں اگر ہم امیجن کریں تو لڑکی بیچاری تو خوفزدہ ہوگی نا کہ ایک تو میں نے غلط حرکت کی ہے، اوپر سے میں اس کے ساتھ کیا کام کر رہی ہوں. آتے سار موبائل کے کیمرے بھی کھل گئے اور ویڈیو بھی بن گئی. ویڈیوز جب بن گئیں تو لڑکی کیا کہہ رہی ہے، لڑکی اس لڑکے کو کہہ رہی ہے ان کو منع کرو، ان کو منع کرو، یہ کیا کر رہے ہیں. لڑکا کوئی جواب نہیں دے رہا. اتنے میں وہ تینوں کہتے ہیں کہ چلو اب ہماری باری ہے. اب یہ گھریلو لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی پروفیشنل اور یہ وہ معاملات میں والی لڑکی کے ساتھ نہیں ہو رہا. وہ کہتی کیا مطلب ہے، پہلے تو اس نے میرے ساتھ غلط کیا اور اب تم لوگ یہ بات کہہ رہے ہو. تو آگے سے کہتے ہیں یہ دیکھو ویڈیو بن گئی ہے، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی ہم اس ویڈیو کو سب سے پہلے تمہارے باپ کو بھیجیں گے، پھر اس کے بعد بیٹھ سوشل میڈیا پر لگائیں گے. وہی پرانی دھمکی، اور یہ وہ دھمکی ہے جس کی وجہ سے کئی لڑکیاں خودکشی کر چکی. خوف زدہ ہوئی، اس نے کہا تم لوگوں نے میرے باپ کو بھیجنی ہے، سوشل میڈیا پر لگانی ہے، لگاؤ، لیکن میں نے کوئی نہیں ماننی یہ حرکت، یہ غلط حرکت ہے. وہ 4 یہ اکیلی، وہ 4 لڑکے، یہ بیچاری لڑکی کمزور، ایک نے بازو پکڑے، ایک نے ٹانگیں پکڑی، 1 by 1 زیادتی کی اس کے ساتھ. اور پھر کہا چل دفعہ ہو جاؤ، اگر تو نے جا کے بتایا یہ ویڈیو وائرل کر دیں گے. ایز اٹ از جیسے پہلے ماضی میں ہوتا رہا. لڑکی واپس گھر آئی، دروازہ اتنا ہی کھلا تھا جتنا جاتے ہوئے کھلا چھوڑ کر گئی تھی. عزت لے کر گئی تھی، عزت لٹوا کے اسی دروازے سے واپس آئی، اپنے بستر پر واپس لیٹی اور ساری رات جاگتی رہی. صبح ہوئی، دن رات ایک ہی سوچ ہے دل میں، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیا ہو گیا. بتایا کسی کو نہیں پورے 2 دن. 2 دن کے بعد ہمت حوصلہ پیدا ہوا، اپنے باپ اپنی ماں ان دونوں کو بٹھایا اور ان کو ساری بات تفصیل سے بتا دی. والدین نے پہلے تو لان تان کی، غصہ کیا اور کرنا بھی بنتا تھا. اس کے بعد باپ نے کہا کہ میں تیرے ساتھ اب کھڑا ہوں، غلطی تو نے کی ہے اور مان بھی لیا اور بتا بھی دی، چل تھانے جا کے رپورٹ کٹوائی گئی. پرچہ درج ہوا زیادتی کا، اور یہ پرچہ جو درج ہوا اس پرچے کے مطابق مدعی اس میں باپ بنا، لڑکی نہیں بنی. انمیرڈ بیٹی تھی اس کی، شادی کرنی اس نے. اور پھر جناب پولیس کے کام کا آغاز ہو گیا. سب سے پہلے مرکزی ملزم کو پکڑا گیا جو کہ پیار محبت کی جان سے دے رہا تھا. اب اس لڑکے سے جب پوچھ گچھ کی گئی، تفتیش کی، اس نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگا ہے، تم نے کتنا بڑا کام ڈال دیا، تمہیں پتا ہے وہ بہاولپور سے تھا اور یہاں پر کام کی تلاش میں آیا ہوا تھا. اس نے کہا میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرا گھر ہے بہاولپور، اسے کیا پتا، میں رہتا ہوں رینٹ کے ایک فلیٹ پہ، اسے کیا پتا. اور اس نے ایک دفعہ پوچھا تو میں نے اس کو غلط جگہ بتا دی تھی، میں نے کیا نمبر بند، میں نے کہا اسے کیا پتا یہ کہاں سے آ کے مجھے دیکھ سکتی ہے. اور یہ اتنی میں نے ڈرا دی تھی. تو میں نے کہا اس نے کون سا گھر جا کے بتانا ہے. تو پھر یہاں پر وہ بات آتی ہے کہ پولیس جب چاہتی ہے نا تو پھر کر لیتی ہے کام. اس کو جب پکڑا پولیس نے سارا کچھ، اور پھر روایتی انداز میں پوچھا باقی 3 دوست کون تھے بھائی، وہ بھی پکڑے گئے. ایڈریس نمبر چیزیں لی، لوکیشنز لی، ریڈ کی اور پکڑ لیا. ایک کا تعلق پاک پتن، ایک کا تعلق قصور سے، ایک کا بہاولپور سے، اور چوتھے کا ایگزیکٹلی مجھے ڈسٹرکٹ یاد نہیں آ رہا. یعنی چاروں کے چاروں پردیسی ہیں، چاروں یہاں پر نوکری کی تلاش میں آئے ہیں، چاروں نے مل کر ایک فلیٹ لیا ہے 2 کمروں کا اور مل کر اس کا رینٹ دیتے ہیں. اور اسی طرح سے لڑکیاں پھانستے ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں. اور اس بات کا ان کو بخوبی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم پکڑے بھی جائیں گے، چونکہ ایک مختلف گاؤں سے آئے ہوئے تھے. آئی ٹی، جدت، پولیس، لوکیشنز، ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا. بس اتنا پتا تھا کہ لڑکی پکڑنی ہے تو یہ کام کرنا ہے. اچھا، اس اسٹوری میں نے ایک سیکھ بھی ہے کہ جو لڑکیاں ہیں، معصوم لڑکیاں، وہ ٹریپ نہ ہو جائیں، وہ یہ جو پیار محبت عشق ان باتوں میں نہ آ جائیں. اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ ان کے ساتھ، کوئی ایسی چیز ان کو ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو اس کے بعد وہ فیملی کو بتا دیں، بلیک میل نہ ہو. بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. جو ہو گیا وہ تو ہو گیا نا، اب وہ وقت واپس نہیں آ سکتا. لیکن ایٹ لیسٹ آنے والے وقت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنے باپ اور ماں کو بتائیں، ان کو سب کچھ سمجھائیں، بتائیں جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ، تاکہ معاملات کو آگے کنٹرول کیا جا سکے. اگر آپ لوگ نہیں کرتے تو پھر وہ لڑکا
یا وہ لڑکے, اس کیس میں تو 4 ہیں نا, یہ جا کے آگے سے دوستوں کو بتاتے ہیں ہم نے یہ معاملہ کیا تھا, وہ بھی ہمارے یوز ساتھ تو کرتے کچھ نہیں ہوا, تم بھی جاؤ. پھر یقین کریں وہ گھریلو لڑکی 3 سال کے بعد دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہاں پر میں آپ سے, آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے, اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے لڑکیوں کو میسج دوں گی, لڑکے سے جب دوستی ہوتی ہے نا, 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے, اس کیس میں 2 مہینے ہے عمر اس دوستی کی, کچھ کیسز میں 2 سال ہوتی ہے, کچھ میں 3 سال ہوتی ہے. نکاح کا مقصد حلال ہونا ہوتا ہے, مرد کو عورت پہ, عورت کو مرد پہ, اور کوئی مقصد نہیں. باقی بھائی بھی ہوتا ہے رشتے میں, شوہر بھی ہوتا ہے, باپ بھی ہوتا ہے, اور رشتے بھی ہوتے ہیں. نکاح واحد ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے حکم کو مانتے ہیں, جہاں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حلال ہو گیا. وہ رشتہ نکاح سے پہلے حلال ہو نہیں سکتا. اور یہ بڑا پکا ٹھکا ڈائلاگ ہے لڑکوں کا, شادی کر کے بھی تو میری ہونا, تو اب وہ تو کیا ہوا, میں نہیں تو شادی کرنی ہے, میں نہیں تو شادی کرنی ہے, تب بھی میری آج بھی میری. یقین کرو مجھ پر, اس پر لڑکی پاگل ہوتی ہے. یہ معصوم لڑکیاں جو ہوتی یا ہیں انہیں کہہ دیتے ہیں کہ بس نکاح رہ گیا ہے, میں نے تو ویسے زبانی تو نکاح باتوں کر میں ہی آ لی ہے, جاتی نکاح ہیں. نامہ سائن کرنا ہے. جس باپ نے 18 سال 16 سال, میں نے پہلی عمر بتائی, شاید کوئی 18 کہتا ہے, کوئی 16 کہتا ہے, چلے ہم 18 اگر مان لیں, 18 سال اس باپ نے اس کو کھانا کھلایا ہے, مزدوری کی ہے, بیمار ہوئی ہوگی تو گودی اٹھا کے ڈاکٹر کے لے گیا ہوگا, کبھی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو کسی سے مانگ کے دیے ہوں گے, ٹھیک ہے, ماں نے راتیں جاگیں, گیلی جگہ پر خود ہو گئی ہوگی, سوکھی جگہ پہ بچی سلا دی ہوگی, اس طرح کرتے کرتے جوان کر دی. 18 سال کی محبت گئی بھاڑ میں, اور 2 مہینے کی لڑکے کی محبت سر پہ چڑھ کر بولی, چاند چڑھا پوری دنیا نے دیکھا. ہمیشہ یاد رکھیں, آپ کا باپ, آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, 3 ہی رشتے ہیں نا مرد کے, ان کی طرح سے محبت آپ کو کوئی غیر کر نہیں سکتا. ایسی ہے. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کرے گا, وہاں پہ کیس آ جاتا ہے. میں مثال رکھتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے, سب کچھ ہے, ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ ایک کیس نہیں ہے, بے شمار ایسے کیسز ہیں. یقین کیجئے, میں نے شیخوپورہ کا ایک کیس کیا, ریکارڈ رپورٹ, راول پنڈی کی لڑکی تھی, ایف اے کیا تھا, لاڈلی تھی گھر کی بھائیوں کی, ایک ہی بہن تھی اور اس کے شاید کوئی 3 یا 4 بھائی تھے. وہ اتنی لاڈلی تھی کہ وہ جو منہ سے نکالتی تھی وہ کہتے تھے ہم پوری کریں گے, بگاڑ دی. ایف اے ان کے خاندان میں بہت اعلیٰ تعلیم تھی. میں نے اب نوکری کرنی ہے, نوکری کرنی ہے, نہیں کرنی نوکری, نہیں کرنی ہے میں نے نوکری, اس بات سے ناراض ہے. چھوٹی سی بات پر گھر میں جھگڑا ہوا, گھر سے نکل گئی, لاہور آ گئی, داتا دربار 2-3 دن رہی, آن اینڈ آف نمبر آن ہوتا, ایک میسج گھر کر دیتی, اور گھر میسج کرنے کے بعد یہ کہتی ہوں میں تو ادھر ہوں, ٹھیک ہے تم لوگوں نے مجھے کام نہیں کرنے دیا نا, میں اس طرح ہوں, میں جہاں بھی ہوں تم لوگوں کو جگہ نہیں بتاؤں گی, ہوں میں لاہور میں, اس طرح سے آن اینڈ آف میسیجز کرتی تھی. اب یہاں پر جب وہ داتا دربار میں رہ رہی تھی, ظاہر ہے گھریلو لڑکی ہے, وہ دربار پہ رہ رہی ہے, رات ادھر سونا پڑ رہا ہے, کھانا مانگ کے کھانا پڑ رہا ہے, تو اس کے حالات بگڑے ہوتے ہیں, متوجہ ہوتی ہے. پروفیشنل عورت کے ہاتھے چڑھ گئی, اس نے اس کو حوصلہ دیا, اور مسئلہ ہی کوئی نہیں, میری تو بیٹیاں ورگی ہیں, آ جا میرے گھر آ جا. اس کو گھر لے گئی, کھانا کھلایا, اپنی بیٹی کا سوٹ دیا, ادھر بھی محبت پیدا ہو گئی. اب جناب یہاں سے ہوا کیا کہ اس نے ایک وڈیرے کو 3.5 لاکھ روپے میں لڑکی بیچی. وڈیرے کی عمر تھی 52 سال. پراپر اس کا نیٹ ورک تھا, اور اچھا خاصا نیٹ ورک تھا. وڈیرے نے لڑکی کو رکھا کچھ سال 2, اب میں یہاں پر کیا باتیں کروں ڈیٹیل میں, 52-55 سال اس کی عمر ہے, لڑکی بیچاری چھوٹی ساری ایف اے کی لڑکی ہے, اس کو پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہیں, کیا کچھ کرتا ہے, جو لڑکی کو خرید رہا ہے وہ کتنا کا اچھا ہوگا. اس کے بعد اس نے آگے سے ایک کو بیچ دی, کدھر, رحیم یار خان میں. اچھا چین چل رہی ہے, یس چینج ایک چل نے رہی ہے. اغوا کیا اور آگے بیچ دیا, اور وہ پھر بندہ آگے بیچ رہا ہے کسی کو. رحیم یار خان والے نے رکھی 6 مہینے, لڑکی کی حالت خراب, بیمار, مرنے والی ہو گئی. جیسے مرنے والی ہو گئی اس کو باہر پھینک کے چلا گیا, اور پھر باقاعدہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. بھائی پتہ کر رہے ہیں, لاسٹ تو ایسے میسج آیا تھا, آن اینڈ آف تھا, موبائل آن ہے کبھی آف ہے, کہاں پتہ کریں بھائیوں کو, کوئی پتہ نہیں چل رہا. شرکپور تھانے میں 15 کی کال کے مطابق ایک پرچہ درج ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کی لاش ملی ہے, نامعلوم ہے, حالت بگڑی ہے. تصویریں اتاری, سوشل میڈیا کے ذریعے سے ٹریس کرتے ہیں پولیس والے. اپنے آس پاس پتہ کیا, کوئی پرچہ گمشدگی کا, اغوا کا, نہیں, کوئی نہیں. اپنے پورے ڈسٹرکٹ میں دیکھا, کوئی نہیں. قدرت خدا کی کہ ایک بندہ ایسا بیچ میں کنیکٹ ہوا کہ وہ راول پنڈی سے تھا, اور اس نے لڑکی کو دیکھا, اس نے کہا اچھا یہ تے انہاں دی کڑی ہے, او ہو کرتے کراتے کنیکشن ہوا,
بھائی آیا، بھائی کو اس کی لاش دی گئی، شرکپور میں شیخوپورہ میں اس کی تدفین ہوئی اور بھائی روتا روتا واپس چلا گیا۔ یہ جو ساری بات میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اس کے بھائی نے مجھے رو رو کے بتائی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ دکھ ہو رہا ہے؟ کہتا باجی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، دکھ ہو رہا ہے، ہماری اکلوتی بہن تھی، ہمیں لاڈلی بڑی تھی، ابھی تو اس کی شادی کرنی تھی، یہ تھا، ہم تو اس کے ہر جائز ناجائز مانتے تھے کیونکہ ہمیں پیار تھا، ہمیں لاڈ آتا تھا اس پر۔ میں نے کہا لاڈ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، کوئی حد ہوتی ہے، آپ لوگوں نے تو حد ہی کوئی نہیں چھوڑی۔ جب وہ آن اینڈ آف میسج کر رہی تھی، بھائی آپ کا کام تھا، آپ لوکیشن لیتے، بندہ وہاں بھیجتے، پولیس بھیجتے، کچھ کرتے، لڑکی ٹریس کراتے۔ یہ کیا بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس ٹائم بھی لاڈ دکھایا اور اس لاڈ نے اس کی زندگی کھا لی، اور یہ اینڈ ہوتا ہے پھر پیار محبت کا۔ دوستو آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کو اپنے آس پاس ان تمام خواتین کے ساتھ شیئر کریں جن کی آپ پرواہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان فیوچر انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔